اس کے بعد پھر جو ہے اسی دور کی کچھ رسموں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بیوی کی عمر بڑھ جانے کے بعد شوہر اس پر توجہ نہیں کرتا، بلکہ اس دور کی نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر 3-4 بچے ہو جاتے ہیں تو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کی پرورش میں متوجہ رہتی ہے، پھر کام دھام اور پھر صحت بھی ویسی نہیں رہ جاتی، تو اکثر 3-4 بچوں کے بعد یا شادی کو 10-15 سال بیتنے کے بعد مردوں کے قدم ڈگمگانے لگتے، وہ عورتوں کی طرف سے بے توجہی کرتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو صرف نفسانیت کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیوی کو شریک حیات سمجھیں تو ایسا نہ ہو۔ شوہروں کو صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ 10-15 سال کے بعد جو ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، نظریں ڈگمگا رہے، سوچ و فکر ڈگمگا رہے ہیں، کہ معاذ اللہ اگر اس کا برعکس ہوتا تو وہ کیا کرتے۔ اللہ کسی کو وہ بدترین دن نہ دکھائے، لیکن جو شوہر ڈگمگا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے بیوی ڈگمگائے تو کیا کرے۔ اور ماحول تو گندا کیا ہے، تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے دائیں بائیں سے کہ اب عورتوں کے قدم بھی اللہ ماشاءاللہ ڈگمگا رہے۔ تو یہ نہ ایک دوسرے کو بحیثیت شوہر یا بحیثیت بیوی قبول نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ تو جہاں خواہشات کی تسکین کم ہونے لگتی ہے تو پھر قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اگر بحیثیت شوہر یا بحیثیت بیوی قبول کیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی محبتیں قائم رہتی، اس لیے کہ آپ نے جس کو بحیثیت اپنا جس کو بنایا ہے تو بعد موت بھی پھر اپنائیت ختم نہیں ہوتی، وہ یادیں باقی رہتی۔ اور ہمارے یہاں ایسا ہے اسلام میں، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اور بار بار فخر سے کہتا ہوں کہ بیوی زندہ رہی تو اس کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بسائے مسلمانوں نے، اور مر گئی تو تاج محل جیسی عمارتیں بنائی مسلمانوں۔ یعنی یہ بے مثال تاریخ ہے آپ کی اور ہماری۔ تو اس دور کا بھی یہ معاملہ تھا۔ عورتیں اگر سن رہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ شوہر بے توجہی کرنے لگتے، تو شوہروں کو کہا گیا کہ ایک کام کرو، اس طرح کا جب معاملہ بے رغبتی کا آ جائے تو دونوں کو بٹھا کر کے سمجھایا جائے اور صلح کرائی جائے۔